بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ حکومت کا اب حکومتی عمل اپنی طرف سے چونکہ پورا ہو چکا ہے۔ ایک چیز رہ گئی تھی کہ حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہر صورت بنانا تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بنا چکے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 10 بڑے بلنڈرز جو ان چند دنوں میں یہ حکومت کر چکی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنے کم دنوں میں 10 اتنے بڑے بلنڈر کیسے ہو گئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ خود پھر اس بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کیا یہ واقعی بلنڈرز ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، ہم کچھ ویڈیوز میں بات بھی کریں گے کہ ابھی اس حکومت کا جانا کس وقت تک نظر آ رہا ہے، کتنے مسائل میں حکومت کیا سوچ رہی ہے، ابھی حمزہ کے امتحان یا ان کی مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن بہرحال چلیں، اب حکومت تو جیسے کیسے بن گئی، کابینہ بھی بن چکی، اب دورے بھی ہو گئے، اس کے بعد اب آتے ہیں کہ 10 بڑے بلنڈرز کیا ہو چکے ہیں۔ پہلے اگر ہم عوامی سطح پر بات کریں تو جناب لوڈ شیڈنگ، اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ حیران کن، اور پھر ڈیزل نہیں مل رہا، کسان رل کے رہ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے خوراک کا بحران ملک میں آ سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہ بہت بڑا اس حکومت کا بلنڈر ہے، جو کہتے تھے ہم آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، پھر کہتے ہیں جی سارا کچھ پچھلی حکومت نے کیا، جی تیل نہیں تھا تو آپ نے آتے ہی پھر کیوں انتظام نہیں کیا، اب تو اتنے دن ہو گئے، اتنے دنوں میں تو آ جاتا ہے۔ پھر جو سودے کیے وہ بھی بہت زیادہ مہنگے کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور ابھی اس وجہ سے مہنگائی کی ایک لہر آنی ہے۔ پیٹرول کا تو چلے انہوں نے روکا ہوا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ اچھا، دوسری چیز، آتے ہی جو اعلانات کیے وہ دیکھیے کتنے یو ٹرن لینے پڑے۔ تنخواہوں میں اضافے کا اعلان، اس کے بعد جناب جو اب وزیر خزانہ نے سمجھایا کہ جی تنخواہیں پہلے پچھلی حکومت بڑھا کر گئی ہے، تنخواہیں نہیں بڑھائی جا سکتی۔ پھر چھٹی کا اعلان کر دیا، ہفتے کو چھٹی ہوگی جی، پھر وہ بھی اعلان واپس لینا پڑا۔ یعنی بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے اعلانات کرتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا، آتے ہی شہباز شریف نے پہلی تقریر کی تھی کہ جی میں پارلیمانی کمیٹی میں سارے فوج کے سربراہان کو بلاؤں گا، اور جو خط کا معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ وہ ایک اناؤنسمنٹ بلنڈر تھی، کوئی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا۔ ہاں، پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ضرور ہوا، اور وہ بھی بلانا بلنڈر اس لیے تھا کہ وہاں پر بھی پھر یہ جو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس لیٹر جھوٹ تھا، کچھ نہیں تھا، سارا کچھ ایسے ہی تھا، غلط تھا، وہ سب الٹا پڑا، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ جو پہلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو اعلامیہ تھا اس کو انڈورس کر دیا گیا، وہی بیرونی مداخلت، کھلی مداخلت، وہ سب باتیں تھیں، تو وہ الٹا گلے پڑ گیا۔ وہ جس لیے بلایا تھا کہ جناب سب ختم ہوگا، نہیں، اس پر تو مہر تصدیق ایک دفعہ ثبت ہو گئی، اور پھر خود اس میں موصوف بطور وزیر اعظم اور سربراہ شرکت کر رہے تھے، وہ بھی لینے کے دینے پڑ گئے۔ تیسرا بلنڈر، سعودی عرب جانے کا جس طرح سے اعلان ہوا، 80 لوگ جس طرح ساتھ جا رہے تھے، جس میں جناب مالشیا بھی ہے، جس میں کک بھی ہے، جس میں ڈرائیور بھی ہیں، جس میں خاندان کے دیگر لوگ ہیں، وہ سب جا رہے ہیں جی۔ پھر کیا ہوا کہ وہ کہا گیا نہیں یہ تو اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کا کہا تھا، صرف باقی کا نہیں۔ پھر وہ سارا کچھ کہا کہ جی غلط ہے، وہ سب سچ ثابت ہوا۔ پہلے ہی جھوٹ پکڑے جانے لگے، اتنا شور اٹھا کہ پھر وہ ظاہر چینجز ہوئے، لیکن تب تک بات بہت زیادہ پھیل گئی تھی کہ کس طرح سے ان کی سوچ نہیں بدلی، وہی شاہانہ سوچ۔ چارٹر کروا رہے تھے پلین، وہ کس نے دینا تھا؟ وزارت خارجہ نے دینا تھا، سب چیزیں، یعنی جس طرح خزانے کی انہوں نے لوٹ مار کرنی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ وہاں پر جا کر بھی، سعودی عرب جا کر بھی، چلیں قافلہ کم کر لی، لیکن وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ایک برٹش نیشنل ہے، پاکستانی نہیں، غیر ملکی ایک مفرور مجرم کو، عدالتوں کے مجرم کو وہاں پر VVIP پروٹوکول دیا گیا، ولی عہد سے جو ملاقات کروائی گی اس میں وہ موجود، یعنی ایک پاکستان کی سرکاری ملاقات ہے، اس میں شہباز شریف صاحب نے نہ صرف اپنے بیٹے جو مفرور ہیں، مجرم ہیں، سلمان شہباز، ان کو وہاں پر بلایا اس میٹنگ میں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک غیر ملکی کو، ایک برٹش نیشنل کو بھی اس میں بٹھایا، بلایا۔ اب اسٹیٹ سیکرٹس ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ کیا کاروبار کے لیے تھا؟ ٹھیک ہے، ماضی میں ان کے کاروبار ہیں، تو ایک بہت بڑا انہوں نے بلنڈر کیا، جو اب ویڈیوز اور تصاویر، حالانکہ وہ چھپتے پھر رہے تھے، پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سب کہنا کہ جی نہیں یہ کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں، بھائی ان کو سرکاری پروٹوکول وہاں پر دیا گیا ہے مسلسل، وہ جو حصار بنایا جاتا ہے، جس طرح رکھا جاتا ہے، سب میں وہ لوگ شامل رہے، حتیٰ کہ پھر ایک وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو پہلے سے وہاں پر گئے ہوئے تھے وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے، تو ان کو بھی خاص VVIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ سارے معاملات، عمرہ یا جو بھی کچھ تھا وہ اس کے تحت کروایا گیا۔ سب کو، سارے خاندانوں کے لیے پورا ایریا بند کرنا، وہ سب کچھ کرنا، وہ سارے خاندان کو، سلمان شہباز صاحب، ان کی اہلیہ، بچے، وہ سب لوگ تھے، اور دیگر لوگ بھی تھے، وہ سب قوم نے دیکھا۔ تو یہ بھی ایک انہوں نے بلنڈر کیا کہ جناب سارا کچھ آپ دیکھیں کہ VVIP کلچر اور انتہا کا کلچر جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ چوتھا بلنڈر تھا جناب کہ آتے ہی ثابت کیا کہ
کہ ہم صرف اپنے خاندان کے لیے آئے ہیں. ECL سے نام نکالنے, مجرموں کے نام نکالنے ہیں جی, وہ سارے نام نکالنے پر ساری توجہ رہی. نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کرنا ہے, اسحاق ڈار کو پاسپورٹ جاری کرنا ہے. جو مین کام آتے ہی کرنے تھے فوری طور پر وہ یہ تھے, کوئی پبلک ریلیف کا نہیں تھا, وہ سب صرف یہی تھے کہ جناب اپنے آپ کو کیسے ریلیف دینا ہے, اپنے خاندان کے لیے کیا کچھ کرنا ہے, وہ سب نظر آیا. پھر جناب پانچواں, طارق فاطمی صاحب کو لگانا بلنڈر کہ ڈان لیگز کے جناب جو مرکزی کردار تھے جن کو ہٹایا گیا ان کو دوبارہ لایا گیا. اس سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات خراب کر لی. ان کو واضح بتا دیا جی ہم آ گئے ہیں, اب جو ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے کوئی چکر نہیں, اب ختم کہانی, ہم آ گئے ہیں, اب وہ چلیں گے. تو اس کو بھی بڑا ایک رد عمل آیا. پھر طارق فاطمی صاحب کو پھر ہٹانا پڑا, لیکن ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ وہ کابینہ میں تو ہیں لیکن کم از کم ان کو فارن افیئر سے ہٹایا گیا ہے اسپیشل مشیر کے طور پر. اسی میں آپ دیکھیں حنیف بازی صاحب جو ضمانت پر ہیں, عمر قید کی شاید ان کو سزا ہوئی, ان کو جناب کابینہ میں لے لیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے, یہ آنے والے دنوں میں ان کو اور زیادہ ستائے گا. چھٹی چیز ہے FIA FBR یعنی اداروں کو اپنا غلام بنانا. بالکل وہی روش جو پہلے تھی. FIA میں تفتیشی افسر بدل دیا, جو ان کے خلاف کر رہا تھا اس کو بدل دیا, سارا کچھ بدل دینا تاکہ آ جا کے وہ کہیں گے جی کیس نہیں بنتا. تو FIA کو اپنی ذاتی ایک کمپنی بنا لیں, یا ایک جس طرح یہ شوگر مل چلاتے ہیں یا دیگر اپنے کاروبار چلاتے ہیں, نہیں ذاتی ملکیت میں لے لینا, اور اس سے پھر مخالفین کے خلاف کیسز بنوانے ہیں اور FIA سے اپنے کیس ختم کروانے ہیں. اور اسی طرح سے FBR میں جناب فلاں بندہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو نکال دو, اپنے لوگ لے کر آؤ. ہر سطح پر جو ہمیں سرو کرتے رہے ہیں بیوروکریسی میں, سب اپنے ملازم لے کر آنے ہیں, وہ کام شروع کر دیا. یہ چھٹا بلنڈر ہے. اور ساتواں بلنڈر ہے IMF کہ جاتے ہی بڑا انہوں نے کہا اوہ پچھلی حکومت نے 6 مہینے لگائے تھے, ہم نے 6 دن میں ہی لیٹ گئے, اور ساری ان کی شرائط مان لی جو آنے والے وقت میں ان کے گلے پڑیں گی اب. اور ان کو بلا تو لیا ہے لیکن اب کیسے ان کی ساری شرائط مانیں گے. سب سے اہم ہے پیٹرول پر سبسڈی کا خاتمہ, وہ ان کے گلے پڑے گا. ان کا خیال ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے کچھ بہتری آ جائے گی, لیکن کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو IMF کے پاس فوراً جا کر ساری شرطیں ماننا, یہ ان کا ساتواں بڑا بلنڈر ہے جو ان کے گلے پڑے گا. آٹھویں چیز ہے کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. امپورٹڈ حکومت نامنظور مسلسل ٹرینڈنگ میں ہے, ورلڈ ریکارڈ بن گیا. اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو پہلی تحقیق کی, پہلا جو بڑا یعنی کام کیا, پریس کانفرنس کی, اس میں ایک جعلی خود ہی جو اس سے ملتا جلتا اور بھی بہت سے انہوں نے ٹرینڈ چلائے, خود ہی چلائے, وہ دکھایا کہ جی دیکھیں یہ جعلی اور بوٹس کے تھرو ٹویٹس ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. وہ ثابت ہو گیا وہ یہ خود کر رہے تھے. یعنی اس سے امپورٹڈ حکومت نامنظور سے ملتا جلتا انہوں نے خود ٹرینڈ بنایا, اس ٹرینڈ کو نیچے لانے کے لیے تاکہ لوگ اس میں غلطی سے ٹویٹ کرتے چلائیں. اور بھی بہت سے 8-10 یا پتہ نہیں کتنے اس سے ملتے جلتے ٹرینڈ بنا دیے تاکہ لوگوں کا ذہن اس طرف چلے جائے اور یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور نیچے آ جائے. وہ الٹا گلے پڑ گیا, ثابت ہو گیا کہ سارا کچھ تو یہ کر رہے تھے, جعلی بنانے اور بوٹس اور یہ سارا کچھ, وہ بھی گلے پڑ گیا. یہ 8واں بڑا بلنڈر تھا. 9واں بڑا بلنڈر ہے جناب انتقام. اب یہ میں اس کو کوئی سب سے بڑا اس سے چھوٹا اس طرح نہیں کہہ رہا, اپنی جگہ سارے بڑے بڑے بلنڈر ہیں. تو یہ ایک طرح سے سب سے بڑا بلنڈر یہ ہو سکتا ہے کہ انتقام, آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ لگانا, FIR درج کروانا, ارشد شریف سے لے کر ARY ان کے خلاف احتجاج, ارشد شریف کے خلاف کیسز, یہ سب کچھ کرنا, عمران خان کا میڈیا میں بلیک آؤٹ کرنا. پھر یعنی جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کو سرکاری طور پر تو نہیں ہے, یعنی اپنے لوگوں کو اپنی پارٹی کو کوریج دینا, سرکاری وسائل کو استعمال کرنا, PTV کو استعمال کرنا, یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہر سطح پر میڈیا میں دیگر جگہوں پر انتقام. یہ بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے کہ میں دیکھ رہا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کو کہنا پڑ گیا جی میں آ کے معافی مانگوں گا ARY سے. تو یہ کس کس سے معافی مانگے, کیا کیا کریں گے. تو یہ ان کا میری نظر میں یہ 9واں بہت بڑا بلنڈر ہے. اور آخر میں جناب 10واں بلنڈر ہے پنجاب میں جس طرح لوٹا کریسی. ویسے تو انہوں نے سندھ ہاؤس سے لے کر سب طرف ہی لوٹا کریسی چلائی, لیکن پنجاب میں حمزہ شہباز کو تو وزیر اعلیٰ ہی انہوں نے لوٹوں کو ساتھ ملا کر بنایا ہے. اب اس میں وہ لاہور کے ہوٹل میں جس طرح لوگوں کو رکھا, سارا کچھ کیا, اب وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے ہی. وقت ضرور لگ سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ آئین میں درج ہے تو اس میں عدالت بھی شاید اس طرح ریلیف نہ دے سکے جس طرح ماضی میں دیکھا گیا ہے, حال ہی میں دیکھا گیا ہے. جا کر ریلیف لیا ہے انہوں نے, لیکن وہاں پر عدالت کیا کرے گی جہاں آئین میں لکھا ہوا ہے ڈسکوالیفیکیشن بائی ڈیفیکشن, تو ڈیفیکشن انہیں کروائی ہے, ڈسکوالیفائی وہ ہوں گے. کتنے عرصے کے لیے ہوتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے, وہ سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے, مگر ڈسکوالیفیکیشن تو ہے ہی. ڈیفیکشن آپ نے کی ہے تو آپ کو اب نااہل تو ہونا ہوگا. تو یہ سارا ایکسپوز کرنا اور اس طرح سے بیساکھیوں کے تحت بننا, جو سارا آئینی بحران آنا, اس کو جس طرح سے کیا, ہنگامہ ہوا اسمبلی میں, اس میں لوگ زخمی ہوئے, وہ سب بھی ان کے کھاتے میں جائے گا. تو یہ 10 بڑے بلنڈر اب تک یہ حکومت کر چکی ہے,
اور مزید کیا بلنڈرز ہوں گے کچھ عرصہ دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا زیادہ وقت گزرے گا اور یہ 10 مزید بلنڈرز کر دیں گے، تو کوشش کریں گے اس سیریز کے ساتھ بھی آپ کے سامنے آئے۔ اللہ حافظ۔